اشتراک میں شامل ہیں کیونکہ لائف میں کمال کرنا ضروری ہے۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹو نائٹ اور میں ہوں سدرا اقبال۔ بات اگر عوام کی ہو تو دل کو لگتی ہے، اور خاص طور پہ آج کے پاکستان میں جب ایسا لگتا ہے کہ عوام کے پاس، لوگوں کے پاس اپنا حق احتجاج شاید سلب کیا جا رہا ہے۔ حکمران سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ فیصلہ لیا جائے تو یہ فیصلہ چیلنج نہیں کرنا چاہیے، لیکن پاکستان میں ایک جمہوری حکومت ہے، اور جمہوریت کا حسن یہی ہے کہ لوگوں کے پاس حق احتجاج بھی ہو اور اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے رائٹ فورمز بھی موجود ہوں۔ جب عوام کی بات کی جاتی ہے، ہمارے آج کے گیسٹ آف کورس عوام کے دلوں میں گھر کیے ہوئے ہیں، ان کی بات عوام تک پہنچتی ہے، انہی کی ترجمانی کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سربراہ عوامی مسلم لیگ جناب شیخ رشید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ تھوڑا سا انکنوینئنٹ ہے کہ ہم آپ کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن بات وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ پی آئی اے کے جو فلائٹ آپریشنز اس وقت رکے ہوئے ہیں، ہم ہی نہیں بہت سارے لوگوں کی جو سفر ہے، مسافر ہیں، وہ پریشان ہیں۔ آج پروٹیسٹ بھی ہو رہی ہے، پروٹیسٹ کل ایک بہت ہی میرے خیال میں زیادہ کٹھن ہو گئی تھی، خونی بھی ہو گئی تھی۔ کیا آپ کا تجزیہ ہے یہ معاملہ کس طرف بڑھ رہا ہے؟ بنیادی طور پر مس ہینڈلنگ ہے جی، اور یہ ایئر لائن 19 کروڑ لوگوں کی ایئر لائن ہے، فلیگ ایئر لائن ہے۔ مانا اس میں اوور کراؤڈڈ ہے، اس میں زیادہ لوگ ہوں گے، اور یہ اوور کراؤڈڈ صرف پیپلز پارٹی نے کی، نواز شریف صاحب نے بھی کی ہیں جی، اور اس کی سزا پوری ایئر لائن کو دی جائے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پائلٹ کا بندوبست کر لیا ہے، ہم نے عملے کا بندوبست کر لیا ہے، اور بڑے افسوس کے ساتھ کل جناب نواز شریف صاحب نے فرمایا کہ 1 سال قید ہوگی اور سروسز سے نکال دیے جاؤ گے۔ نوکریاں صرف آپ کے خاندانوں کے لیے ہیں، انکم ساری آپ کے لیے ہے، غریب کے پاس جو نوکری ہے وہ بھی چھین لو۔ جی، اور اگر کوئی عقل کا اندھا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ مردہ اپوزیشن جو ہے یہ لوگوں کو سڑکوں پہ نہیں لا سکتی، تو میں ایمان اور یقین کی حد تک کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی بے وقوفیاں لوگوں کو سڑکوں پہ ضرور لا سکتی ہیں۔ اور بنیاد ڈالی ہے اس خون نے جو پی آئی اے کے مزدوروں کا، اور ان کی میں نے تصویر دیکھی ہے، کتنے نورانی چہرہ تھا اس شخص کا، اور یہ جو خون گرا ہے، یہ جو پہیوں پہ لگا ہے، یہ جو لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر کہتا ہوں اب آپ کو کوئی گاہک بھی نہیں ملے گا یہ 26% خریدنے کا۔ وہ جو پی ٹی سی ایل بیچی تھی وہ بھی بھاگ گئے تھے اس وقت۔ جی شیخ صاحب، لوگ کہہ رہے ہیں کہ معیشت پہ سیاست کی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں، آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ جو لوگ جن کا ذریعہ معاش ختم ہو رہا ہے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن سے، وہ تو خائف ہوں گے ہی، لیکن جو یہ مخالفین سیاسی جماعتیں ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ کیا یہ معیشت پہ سیاست کر رہی ہیں؟ دیکھیں، لاشوں پہ تو سیاست نہیں کرنی چاہیے، دنیا میں معیشت کا نام ہی سیاست ہے۔ اگر آپ 6000 ارب روپے سے مشرف کے ڈکٹیٹرشپ کے دور سے آپ کا اور پیپلز پارٹی کا دور 22,000 ارب روپے پہ قوم کو مفلوج کر دیں، اور جو چور لٹیرے ڈاکو ہیں ان کے انکم ٹیکس کی تو پریویل دے دیں، ان کو کشن دے دیں، اور جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے لیے رعایت نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیں تو صحیح نا، آپ کہہ رہے ہیں معیشت پہ سیاست نہیں ہو سکتی۔ بجلی ہے جو روزگار دیں، پانی ہے، گیس ہے، کہاں گئی آپ کی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل کی؟ کہاں گیا آپ کا؟ اب کہہ رہے ہیں 5 روپے آلو ہے، 5 روپے کے ساتھ تو وٹے پتھر نہیں ملتے۔ اگر واقعی نواز شریف صاحب 5 روپے کلو آلو ہے تو مر گیا کسان۔ شیخ صاحب، اگر 5 روپے کلو آلو ہے تو پتھر جو ہیں وہ جناب علی 5 روپے کلو سے مہنگے ملتے ہیں۔ اینٹ بھی جو ہے نا وہ کلو کی، وہ معیشت پہ سیاست کا جو الزام لگایا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ کل میرے خیال میں بہت سارے چینلز نے دوبارہ دکھایا کہ سال 2012 میں جب نواز شریف صاحب سے، جب وہ حکومت میں نہیں تھے، اپوزیشن میں تھے، یہی پی آئی اے کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا جی روزویلٹ ہوٹل کو بیچیے، اس سے آنے والے پیسے سے نئے جہاز خریدیے، اس کو پورا ریویمپ کیجیے، اس کو پرائیویٹائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج حکومت میں آنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کی پالیسی، ان کا دیکھنے کا نظریہ بالکل بدل گیا؟ ایکچولی آئی ایم ایف کے یہ بلیو آئیڈ ہیں، اپنی ان کی پالیسی کوئی نہیں ہے، اور بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم رائٹ پاتھ پہ ہیں۔
ہم نے ریونیو اتنا بڑھا لیا ہے, ہم نے ریزرو ہمارے فارن افیئر کے اتنے سے, وہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ کوئی فارن ارننگ ہے آپ کی؟ کوئی ٹیکس آپ نے کیا ہے؟ اور روزویلٹ ہوٹل اور وہ پیرس والا ہوٹل, وہ سارے میں نے دیکھے ہوئے ہیں, ٹھنگا بھی نہیں ملنا ان کے, پتہ نہیں کتنے پارٹنر ہیں اور مفلوج ہیں وہاں. ایکول پہ مائنس پہ بینکنگ سے پیسے مل رہے ہیں آج کل. برٹش میں 1% اور 2% پہ مل رہے ہیں. یہ پاکستان ہے جہاں تباہ حال انڈسٹری میں, جہاں معیشت کی تباہی کے باوجود ابھی بینکوں کو ٹنکا لگا ہے. یہ 0.6% کا لوگوں نے پیسے نکالنے شروع کر دیے ہیں اور لوگوں نے اپنے بینک بنا لیے ہیں. کپڑے والوں کا اپنا بینک ہے, لوہے والوں کا اپنا بینک ہے, قالین والوں کا اپنا بینک ہے. بینک سے مراد ہے شام کو وہ پیمنٹیں بھیج دیتے ہیں. شیخ صاحب, اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ چلیں یہ تو حکومتی پالیسی ہے, ہو سکتا ہے اس میں رد و بدل کی ہو جب بھاگ دوڑ سنبھالی ہے ملک کی فرق ہو. عمران خان صاحب, آپ کیونکہ ان کے دھرنے میں, ان کے احتجاج میں ان کے ساتھ شامل تھے, کنٹینر کے اوپر سے انہوں نے OGDCL کی پرائیویٹائزیشن کے خلاف بات کی. انہوں نے کہا یہ تو منافع بخش ادارہ ہے, اگر آپ نے کرنا ہے پرائیویٹائز تو جو نقصان دے رہا ہے جیسے PIA ہے, پاکستان سٹیلز, اس کو کیجئے. آج PTI بھی سب سے آگے کھڑی ہے احتجاج کرنے میں اور کہنے کے لیے کہ نہیں جی PIA پرائیویٹائز نہیں ہونی چاہیے. ان کا بھی چینج آف ہارٹس ہو گیا. دیکھیں, آف کورس سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ عوام کی رائے عامہ کے ساتھ چلتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں. اور میں عمران خان کا نہ صرف دوست ہوں بلکہ ان کا اتحادی ہوں, لیکن بہتر ہے وہ ہر روز چینل پہ ان کا ایک آدمی موجود ہوتا ہے. جی. اگر میں تحریک انصاف کی صفائی دیتا رہوں گا تو پھر میرے انٹرویو کا مقصد تو دفن ہو جائے گا. صحیح کہہ رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں میں لوگوں کی سوچیں اور لوگوں کے ارادے, خود پارٹیوں کی ہمدردیاں بدلتی رہتی ہیں. قائد اعظم ایک زمانے میں کانگریس میں تھا, پھر اس نے خود مسلم لیگ بنائی. اور یہی جو ہیں نواز شریف صاحب ضیاء الحق کے بلیو آئیڈ تھے اور ضیاء الحق کی شناخت تھے اور ضیاء الحق کی جیب کی گھڑی تھے اور فوج کی ہاتھ کی چڑی تھے. اور یہی ایک عطاب کے نظر آئے مشرف کے دور میں. آج پھر انہوں نے چیف آف آرمی کے سٹاف کے ساتھ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کے ایک میسج دیا ہے کہ ہم عسکری اور سیاسی ادارے ایک ہیں. کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں 2.5 سال کی اناڑی ڈرائیونگ سے کوئی کامن آدمی کو رعایت نہیں ملی. اگر ملی ہے تو بتائیں. شیخ صاحب کیا کہیں گے, ابھی آپ نے اشارہ دیا کہ آپ عمران خان کے اتحادی تو ہیں, اب انہوں نے 6 فروری کو دوبارہ پروٹیسٹ کی کال دی ہے, کہتے ہیں یہ پروٹیسٹ دھرنے میں بھی بدل سکتا ہے اور ڈی چوک تک بھی پہنچ سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ دھرنے کی طرف جا رہے ہیں اور کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے؟ میں ان کا ساتھ دوں گا. ابھی میرے سے ان کی بات تو نہیں ہوئی جی. اور اگر وہ ڈی چوک میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ سڑکوں پہ آئے, اپنا حق مانگیں. بعض ایسے لوگ ہیں جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں, اوپر نیچے دیکھتے ہیں. لوگوں میں اللہ کے دیے ہوئے جب اللہ کی نظر ہوگی, لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں گے تو حالات بدلیں گے. ورنہ تو ان بلدیے کے الیکشنوں میں ثابت ہوا جو جتنا بڑا جواری ہے وہ اتنا بڑا مقبول آدمی ہے. جتنے پیسے لگائے ہیں 70 میں سارے لوگوں کی بات نہیں کرتا, میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں. تو جتنا بڑا منشیات فروش ہے, جو جتنا بڑا جواری ہے, جو جتنا بڑا پرچی جوا کرتا ہے, جن کی بکیں ہیں, انہوں نے وارڈوں پہ قبضہ کر لیا. پھر تو یہاں جن کے پاس کی کمائی نہیں ہے ان کی سیاست تو ختم ہو گئی. سر مجھے بتائیے, اس وقت کی سیاسی صورتحال آپ کو لگتا ہے کہ کس طرف ملک بڑھ رہا ہے؟ خاص طور پہ PMLN میں کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید آپس میں پھوٹ بڑھ گئی ہے, کیونکہ کل ہم نے دیکھا ساہیوال میں جب بات ہو رہی تھی تو شہباز شریف صاحب نے کلیئرلی نیپرا کو کہا کہ اگر وہ اپنی کارکردگی پہ نظر ڈالیں گے تو ان کو بڑی شرمندگی ہوگی. آصف صاحب بھی سٹیج پہ موجود تھے. آپ سمجھتے ہیں PMLN میں آپس میں کچھ اختلافات اس وقت جنم لے رہے ہیں؟ میں نے ایک بات کہی تھی جو کہ بڑی بری طریقے سے پٹی کہ قربانی سے پہلے قربانی ہوگی. جب کسائی بھاگ گئے اور بکرا لیٹ گیا تو میں زبردستی ان کو کہتا نہیں اس کو ذبح کرو. اور جنہوں نے بکروں پہ شرطیں لگائی ہوئی تھی ان کو پتا تھا. اور جہاں تک میری پریڈکشن کی بات ہے, میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تباہی کا موجب یہ ہے کہ نہ سرکار اہلکار ہے, نہ سرکار میں اہلیت ہے, نہ اپوزیشن میں اہلیت ہے. سب ایک دوسرے کے چوری کے مال کو بچانے کے لیے عوام کو استعمال کرتے ہیں, مائنس عمران خان کے. عمران خان ایک آدمی ہے جس کا کم از کم ہاتھ صاف ہیں اور شفاف ہیں.
آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ نظام ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی کی شاید کمی ہے اپوزیشن میں بھی حکومت میں بھی، تو پھر پاکستان کے اتنے بڑے بڑے مسائل خاص طور پہ دہشت گردی، سیکیورٹی، ان کا حل ہم کیسے تلاش کر پائیں گے شیخ صاحب؟ قوم دیکھیں ان کی کیپیسٹی کیا ہے؟ جو 6 مہینے میں نواز شریف 8 دفعہ لندن سویا رہتے ہیں، ان کی کیپیسٹی کیا ہے کہ یہ دیواریں بڑی کر رہے ہیں اسکولوں کی؟ وہ حالانکہ دہشت گردوں کی جتنی فوٹیج آئی ہے پریڈ لین سے لے کے 4 سدہ تک وہ سیڑھیاں ساتھ لے کے آتی ہیں، اور 21 بانسوں والی سیڑھی لاتے ہیں کہ جو بڑی سے بڑی دیوار بھی پھلانگ لی جائے. جی وہ 12 سیڑھیوں والی 12 کلپوں والی بھی سیڑھی نہیں لا رہے. آپ دیکھیں کہ ان کے عقل پہ ماتم کرنے کو دل کرتا ہے. اور اگر پیمرا یا نیپرا یا فلانا یہ سب ان کے بلیو وائٹ لوگ ہیں. کیا ہوا پی آئی اے میں؟ یہ شجاعت عظیم، یہ ایک اتنے گندے کیس میں اس کا کورٹ مارشل ہوا کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. اس کے ایک بھائی کو بھیج دیا ادھر ایمبیسڈر جو کرپشن میں ملوث تھا انفارمیشن منسٹری میں لنڈن میں جب وہ پریس کونسلر تھا. او بابا کیا آپ کر رہے ہیں؟ ہر اس آدمی کو لگا رہے ہیں جو صرف آپ کا مراسی، جو آپ کی شان میں قصیدے گاتا ہے، اور ہر اس آدمی کو چھٹی کرا رہے ہیں جس میں قابلیت ہے. ملک گڑے میں جا رہا ہے. میں تو سمجھتا ہوں سیاست کا وقت ختم ہو رہا ہے. میں اس سوچ میں آ گیا ہوں کہ اس کی ملک کی تباہی میں ہم ڈیلی ویجز پہ ایک میں پروگرام کر دیتا ہوں، کوئی ایک پریس کانفرنس کر دیتا ہے، اور مسئلے کہاں ہیں جی قوم کے؟ جو ہم عوام میں بیٹھے ہیں ہم تو اتنے سخت خود تنگ ہیں. آپ یقین کریں ہم اتنے سخت تنگ ہیں، جو آدمی دوائی لینے آتا کہتا ہے جی 500 روپیہ کٹ گیا. 4 بل اٹھا کے لوگ آ جاتے ہیں جی بجلی کٹ جائے گی جی چھوٹے. ہم جو عوام کی سیاست کرتے ہیں، ہمارے لیے تو سیاست حمام بن گئی ہے اور ان کے لیے چکوزی ہیں. ترجیحات آپ کو کیا نظر آ رہی ہیں اس حکومت کی ترجیحات میں؟ انہوں نے تو جی اکنامک ریوائول کی بات کی تھی، ایجوکیشن کی بات کی تھی، ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کی بات کی تھی. کوئی آپ کو مؤثر قدم نظر آ رہا ہے جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں سے ایکسٹریمزم ختم ہو جائے گا؟ بات دور چلی جائے گی. ایکسٹریمزم یہ بہت دور تک چلا گیا ہے، اور اتنی دور تک چلا گیا ہے کہ ان کے ہمدرد بھی ہیں ملک کے اندر اب. کیونکہ جو جنگ شروع ہوئی ہے، اور یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں کوئی داعش کا وجود نہیں ہے. جب 2 منڈی بہاؤالدین میں اور گجرات میں ڈیڈ باڈی آئی تھی تو میں نے قومی اسمبلی میں کہا تھا میرا سپیکر بند رکھو پر ان ڈیڈ باڈیز کی طرف نظر رکھو. دیکھو سارا مڈل ایسٹ تباہ ہو گیا، سارا عراق تباہ ہو گیا، لیبیا تباہ ہو گیا، تیونس تباہ ہو گیا. اور کیوں؟ اس ملک کی فوج کو تباہ کیا گیا. جی فوج کی سیاست اور حکمران کی بددیانتی کو اکٹھا کر دیا گیا. خدا کا شکر ہے کہ پاکستان میں ابھی فوج پہ یہ لیبل نہیں لگا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، اور پچھلے 12-13 سال سے آگ اور خون کے اس دریا میں وہ مقابلہ کر رہی ہے. جب وہ مقابلہ کر رہی ہے تو لوگوں کو حوصلہ ہوتا ہے. ان سیاستدانوں کو کون دیکھ رہا ہے جی شیخ صاحب؟ لیکن اس وقت ان سیاستدانوں کی کون دیکھ رہا ہے سوائے اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ شاید اندر اور باہر سے سازش تو ہو رہی ہے. کل کے ہی واقعے کے بعد اس بات کو بہت ابھارا گیا کہ رینجرز وہاں پہ موجود تھی، گولی کس نے چلائی، پھر ان کو باقاعدہ اس کے حوالے سے جسٹیفیکیشن دینا پڑی. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے واپس آنے کے بعد آپ سے اس کے حوالے سے تجزیہ لیں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹونائٹ ایکسکلوسیو کانورزیشن ود شیخ رشید صاحب. شیخ صاحب یہاں پہ بات کی جا رہی، جیسے آپ نے خود کہا کہ اس وقت دنیا کے بہت سارے ممالک اس لیے تباہ ہوئے کیونکہ ان کی آرمی کو، ان کی ملٹری فورس کو ختم کر دیا گیا. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی آرمی، پاکستان کی پاک افواج بہت زیادہ تھن سپریڈ ہوئی ہیں؟ وزیرستان، بلوچستان، کراچی، اس وقت کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے پاکستان پہ؟ دیکھیں کل کے واقعے کو میں اس طرح دیکھ رہا ہوں. میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا. 6 نومبر 1968 کو ایوب خان کے خلاف ہم نکلے، اور ذوالفقار علی بھٹو نے I was a president, acting president of Polytechnic Institute. جی ہم بالکل نارمل تھے. آل آف سڈن کسی نے گولی چلائی، پولیس نے، سردار وکیل صاحب بعد میں آئے، اور حمید وہاں شہید ہو گیا لڑکا، 2 زخمی ہو گئے. That was the first day of my active politics. اور میں وہ ڈیڈ باڈی لے کے ذوالفقار علی بھٹو کے پاس گیا. ابھی اس کو میں تلاگنگ پنڈی گھیب میں دفنا کے ہی آیا تھا
تو صبح ہم اس کے سوئم کی لال حویلی کے پیچھے ہم اس وقت رہتے تھے, لال حویلی نہیں تھی, تو جب ہم نے سوئم کی تیاری ویاری کی تو چوک میں لڑکے بھیجے 2 کمیٹی چوک میں, اس کا نام بعد میں ہم نے شہید, وہاں 2 بندے کسی اور نے پھر پھڑکا دیے, تو ہم 2 بندے وہ لے کے آئے اپنے محلے میں, گھروں میں, 2 شہداء ینگ لڑکوں کا بلڈ, اور پھر قوم باہر نکل آئی. جی. اور اگر جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم طاقت سے کچل دیں گے, وہ بہت بے وقوف ہوتے ہیں جو طاقت سے کچلتے ہیں. اور نواز شریف کی بہترین اسٹریٹجی تھی کہ 126 دن اس نے طاقت کا استعمال نہیں کیا اور تھکا دیا ہمیں. اور اگر وہ کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت طاقتور ہو گئے ہیں, بہت پاورفل ہو گئے ہیں, تو پھر آزما کے دیکھ لیں, پاکستان کی فوج کبھی عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی, یہ یاد رکھنا. ملوث کس لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ اچھے سمجھتے لوگ ہیں بھی ہوں گے, کہ نوٹس کر رہے ہیں, یعنی پاک افواج اس وقت کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اتنی قربانیاں دی جا رہی ہیں, چیزوں کو بہتر کرنے کی طرف جا رہے ہیں, اگر یہ سازش ہو رہی ہے تو یہ سازش کہاں سے ہو رہی ہے؟ دیکھیں سازشی بھی بڑا سمارٹ ہوتا ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ جیب تراش ایک نارمل آدمی ہوتا ہے, یہ مت سمجھیں کہ کریمنل میں, کیونکہ وہ کولمبیا اور ہارورڈ, اور آپ صرف کمیشن کھا سکتے ہیں ایسکس والے اور کولمبیا والے اور ہارورڈ والے, یہ اوپر کی ملائی کھا سکتے ہیں. یہ جو کریمنل مائنڈڈ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں, ان کی سمارٹنس کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا, اور وہ اپنا کام آنے پہ کام دکھاتے ہیں. دیکھیں نا, ایسا کام کیا کہ آج عزیر بلوچ ٹھپ ہو گیا اور PIA عروج پہ آ گئی. ویسے 2 دن میں اس میں ظاہر ہے شیخ صاحب, کل یہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں اٹھائی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ پیر کی رات تک پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت سارے کڑے سوالوں کا جواب دینا ہے. کیا وہ عزیر بلوچ کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کو اپنا مانتے ہیں, اس سے علیحدگی چاہتے ہیں, کس طرح اس کو ہینڈل کریں گے؟ لیکن اب اچانک سے صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس پھر ایک بارگیننگ چپ آ گئی ہے. آپ کیا کہیں گے؟ سر جی یہ سب ڈرامہ ہے, وہاں سے کھڑا ہوتا ہے, ویو کرتا ہے, ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, آپ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں. آپ کو تو کوئی DCO دعوت دینے کے لیے تیار نہیں ہے, PCO دعوت دینے کے, کوئی DS. دیکھیں آپ نے جو شمشمہ لگایا وہ ختم ہو چکا ہے. آپ کرپشن کے وہ باوا آدم ہیں کہ آپ نے کرپشن کے جو مینار تعمیر کیے ہیں, اس سے آپ جان چھڑا لیں تو بڑی بات ہے. اور مجھے شک پڑتا ہے کہ آپ چھڑا لیں گے. جس طرح عاصم کا کیس آپ نے خراب کر دیا ہے اور ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ شاید اس کی اب بیل ہو جائے, اسی طرح عزیر بلوچ کے کیس کو آپ خراب کریں گے, کیونکہ آپ مینٹلی طور پر اس کام کے ماہر ہیں. اور ہم سادہ لوگ ہیں, ہمیں گولی بیچ رہے ہیں, اوباما کی دعوت پہ چلا گیا جی آصف زرداری, بلاول, انا للہ و انا الیہ راجعون. عزیر بلوچ کی گرفتاری تو تقریباً دسمبر 2014 میں ہوئی تھی. آج اس کو سامنے لانا, اس کے انکشافات کو, جو اس کا اقبال جرم ہے, آپ کو یہ ٹائمنگ تھوڑی, بہت سارے لوگ اس پہ اپنا تجزیہ دے رہے ہیں, آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں تو کریمنل, میری اسٹڈی نہیں ہے جی, میں تو صاف سا آدمی ہوں. لوگ یہاں 2-2, 4-4, 5-5 سال تک رکھتے ہیں ہائیڈ آؤٹ میں. ابھی شیخ محمد علی آ جائے گا کراچی میں اور وہ بم پھوڑے گا, پھر 4 ٹانگوں والا پٹاخہ حاجی ہارون پھوڑے گا. میں نے کرمینالوجی نہیں پڑھی ہوئی جی, سو ان کو پڑھیں کہ جو رولز اینڈ پروسیجر, CPRC کیا کہتے ہیں اس کو, کہ اس کرمنل لاء میں یہ ہائیڈ آؤٹ میں رکھنا کیا ہے اور نہیں رکھنا کیا ہے. آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آف دس. اور یہ بھی تو آپ دیکھیں نا, جن کو بھیجنا ہوتا ہے, ٹپی شبی کو انہوں نے بھیج دیا. دیکھو انہوں نے چھوڑا تو, ابھی اداروں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا ہوا, لیکن یہ واپس آئیں گے ابھی جو انہوں نے ملک سے مناس باہر قاضی ہیں. کو پکڑا ہے. شیخ صاحب جو ملک سے باہر ہیں وہ دیکھیں اب واپس آئیں گے. ملکوں میں واپس لانا کوئی مشکل نہیں ہے, ہر آدمی دوسرے ملک میں پھنس گیا ہے, ہر آدمی دوسرے ملک میں پھنس گیا ہے. ایک وقت کہا کرتے تھے دبئی بڑا جنت ہے, کشمور بڑا جنت ہے, صادق آباد بڑی جنت ہے, ختم ہو گیا جی. خار بڑا جنت ہے, اور ادھر خزدار بڑا جنت ہے, اور لورالائی بڑا جنت ہے, اور زیارت. اب بڑی ہائی ٹیکنالوجی ہے جی, جو فون آپ کرتے ہیں وہ بے شک نمبر جتنے مرضی بدل لیں, اب وائس ڈیٹیکٹیو آ گئے ہیں, آپ کی وائس ریکارڈ ہو جاتی ہے, اور آپ پکڑے جائیں نہ جائیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کہاں ہیں. شیخ صاحب پٹھان کوٹ کے واقعے کے بعد, سانحے کے بعد, بھارت نے کچھ اپنی طرف سے ایویڈنسز پرووائڈ کیے پاکستان کو. جو یہاں پہ کارروائی ہوئی وہ ہم سب کے سامنے, لوگوں نے اس کو بھی کئی طریقوں سے دیکھا. لوگوں نے کہا کہ جی بہت بڑی مونیومنٹل ڈیولپمنٹ ہے, پہلی دفعہ بھارت نے کوئی شواہد دیے, ہم نے اس پہ ایکشن کیا. کیا یہ آلریڈی ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے ایسی کارروائیاں؟ گزارش یہ ہے کہ آپ
جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی ہے آپ نے, وہ آ جائیں, رپورٹ دیں, اگر کوئی مجرم ہے تو آپ ان کو ضرور ٹرائل کریں. میں یہ نہیں کہتا, بعض ٹی وی چینل کہتے ہیں کہ میں کوئی اور بات کہہ رہا ہوں, بالکل میں کبھی نہیں کہتا ایسی بات. پاکستان کی سرزمین سے کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے, خواہ وہ کوئی بھی ملک کیوں نہ ہو. لیکن بھلے یہ تو دیکھو کہ بھئی ان لوگوں کی وہاں جا کے دیکھو کہ پہلے دن ایک ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے کہ 4 بندے فوجی وردی میں مجھے لے گئے اور میں نے گاڑی مار کے, یہ 2 دن پہلے کی بات کرتا ہے. جی. ایک دن بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ گرداسپور ایس پی کہتا ہے جی یہ 6 بندے تھے جی. اگلے دن سارا الرٹ ہوتا ہے, سارا پٹھان کوٹ الرٹ ہے, این ڈی ٹی وی اور دوسرے ٹی وی بتا رہے ہیں جی کہ ہماری دکانیں بند کرا دے گی, ہمارا سب کچھ گئے. اور جب وہ 4 آدمی مر جاتے ہیں اس کے بعد 54 دھماکے ہوتے ہیں وہاں پہ. یہ میں نہیں کہہ رہا, انڈین میڈیا کہہ رہا ہے. اور ان کے جتنے کشن ہیں اور جتنی ان کی بارکیں اور زمین بوس ہوئی, کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا, انہوں نے کہا جی کہ خطرہ تھا کہ یہاں دہشت گرد گھسے ہوئے. اور ان کے ڈیفنس منسٹر صاحب نے بھی, میرا خیال ہے ان کے ڈیفنس منسٹر بھی ہمارے انفارمیشن منسٹر کی طرح بیان دینا ضروری سمجھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی اسی سال پتہ لگ جائے گا, 1 سال کے اندر ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. لیکن آپ نہیں سمجھتے شیخ صاحب کہ بہت زیادہ ہائپ دی گئی لوکلی بھی, اور اس بات کو بہت بڑی سفارتی کامیابی مانا جا رہا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف, یعنی خاص طور پہ جو ان کے پالیسی میکرز ہیں یا منسٹرز ہیں یا اسپوکس پرسنز ہیں, انہوں نے پاکستان کے خلاف بات نہیں کی. اس کو ہم نے اپنی بہت بڑی سفارتی کامیابی گردانا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, ہندوستان کی ترقی کی ضمانت ہم ہیں. ہندوستان کی سپر پاور بننے میں, اس کے امیج بلڈ اپ میں, وہاں سرمایہ کاری میں, جب تک وہ ہم سے ٹکراؤ کرے گا وہ ترقی نہیں کر سکتا. اس نے واگا کے راستے کابل جانا ہے, اس نے یو این کا مستقل ممبر بننا ہے, جی, اس نے بندر عباس تک جانا ہے, اس کے اور کئی ایمبیشیس ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان اس سے ہاتھ پنجہ ہو اور اس کی فرینڈلی ماحول ہو. اور جس طرح اس نے اجاگر کرنے کی کوشش کی, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہے. پاکستان کی کامیابی تو بھٹو اور سورن سنگھ کے درمیان سے لگی آ رہی ہے. جی, پاکستان کی کامیابی تو واجپئی اور نواز شریف کے ساتھ بعد میں کیا ہوا, مشرف اور واجپئی کا کیا ہوا. شیخ صاحب یہ تو سفارتی کامیابی ہے, سوچ کا آدمی. ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا جب انڈیا اپنے اہداف کو پورا کرے گا اس سے پاکستان کوئی خطرہ ہے؟ خاص طور پہ اس وقت کی جو صورتحال ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم وہاں پہ چوٹ پہنچائیں گے جہاں سب سے زیادہ تکلیف ہو, اور پھر ہم نے پے در پہ دیکھا کوئٹہ میں بھی اٹیکس ہوتے ہیں, پشاور میں بھی اٹیکس ہوتے ہیں, باچا خان پہ بھی ہوتے ہیں. بے شک کوئی شواہد ڈائریکٹلی اشارہ نہ کرتے ہوں, لیکن کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ شاید اس میں بھارتی ہاتھ ملوث ہے؟ اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے. اور جو کابل کے کونسلیٹ ہیں وہاں سے نہ صرف لانچ ہوتا ہے, وہاں پیمنٹیں کی جاتی ہیں. ایک دعویٰ کے بہت بڑے آدمی تھے خالد بشیر صاحب, جی, ان کو 77 لاکھ روپیہ لوگوں نے پیمنٹ لے کے انڈین کونسلیٹ سے کابل میں مارا کاموں کی نہر میں پھینکا. وہ لشکر طیبہ کے بڑے دعویٰ والوں کے بڑے اہم آدمی تھے. اسی طرح ایک اور آدمی راہ نے مارا یہاں پہ. جی, سو انڈکلیئر وار جاری ہے. خود اجیت کہتا ہے کہ میں داتا دربار جاتا تھا تو وہاں آگے ایک انڈین جاسوس بیٹھا ہوا تھا, اور جب وہ مودی صاحب آتے ہیں اور اجیت صاحب موجود ہوتے ہیں, سارے موجود ہوتے ہیں, ہماری طرف سے کوئی نہیں ہوتا. جی, سو قوم کو بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ نہ حکومت پہ یقین اور ان پہ اعتماد ہے, نہ اپوزیشن کا کوئی رول دیکھ رہی ہے قوم. یہ جو اس لیے قوم بن نہیں پا رہی. یہ جو بے یقینی کی صورتحال ہے جس میں آپ کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ہم ایک طرف ایک ساتھ انٹیگریٹڈ نہیں کھڑے ہیں اس وقت, اس پہ بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. خاص طور پہ ان مسائل کا حوالہ تو ہر کوئی دیتا ہے, ان مسائل کا حل ہم کس طرح تلاش کریں اگر واقعی ہمارے زمینی حقائق یہ ہیں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی کا ایک بہت بڑا فقدان موجود ہے. اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ڈائلاگ ٹو نائٹ اینڈ اٹس این ایکسکلوسیو کانورزیشن ود شیخ رشید صاحب. شیخ رشید صاحب, چارلس ڈکنز نے کہا تھا
کہ اٹس دا بیسٹ آف ٹائمز اٹ از دا ورسٹ آف ٹائمز. کل اس کی ایک عجیب سی انٹرپریٹیشن ہم نے دیکھی کہ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین ہمیں دکھا رہی تھی کہ ایک طرف کراچی میں جو ملازمین احتجاج کر رہے تھے ان پہ ڈنڈے، لاٹھیاں، گولیاں چل رہی تھیں، اور دوسری طرف وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ ملک تیزی سے ترقی کی طرف گامزن ہے. آپ نے یہ دونوں حقیقتوں کو کیسے دیکھا؟ ہر آدمی کے دیکھنے کی اپنی نظر ہوتی ہے جی، اور میں نے کبھی کسی حکمران کو جانے سے پہلے یہ نہیں کہا، اور نواز شریف صاحب کی تو آن ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. جی پھر ڈکٹیشن بھی لے لیتے ہیں. ایک بزنس مین، بزنس اورینٹڈ جو پرائم منسٹر اور پولیٹیشین ہوتا ہے اس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے، وہ نفع اور نقصان کے سارے معاملات سے واقف ہوتا ہے، اور اس دفعہ کا وقت انہوں نے بہتر طریقے سے گزارا ہے. جی اور اس دفعہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ پچھلی غلطیاں نہیں کرنے جا رہے، لیکن کل سے انہوں نے پھر شروع کی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کسی بندے کو یہ دھمکی دینی کہ تجھے 1 سال بند ہو جانا پڑ جائے گا اور تو نوکری سے چلا جائے گا. اس نے کیا ہے؟ وہ اپنی نوکری کی، اپنے معاملات کی، آپ کی میٹنگ کی، اور آپ کے معاملات میں چاہتا ہے کہ ان کے اس کو شیورٹی ملے. آپ جس مرضی کو چاہیں پی آئی اے میں اپوائنٹ کر دیں، شجاعت عظیم سے لے کے، اور آج پکڑے نا ناصر صاحب استعفیٰ دے گئے، کدھر ہیں آپ کے ویجیلنس والے پی آئی اے میں؟ کدھر ہے شجاعت عظیم؟ یہ اس پہ تھوڑا تبصرہ کیجئے گا کہ اس جو پورا دھرنے کی سچویشن تھی اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی پاپولیرٹی نیچے گئی ہے. بلدیاتی انتخابات کے بعد بہت ساری اور جماعتوں کے بارے میں بھی بات کی گئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی پاپولیرٹی گراف نیچے کی طرف گیا ہے. آج یعنی 2016 میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ایم ایل این جو موجودہ دور حکومت جن کا ہے، حکومت کی باغ دور سنبھالی ہوئی ہے، ان کی پاپولیرٹی کہاں پہ ہے اس وقت؟ دیکھیں، لوگ دھرنے کو بلیم دیتے ہیں، میرے خیال میں تحریک انصاف کی پارٹی بنی دھرنے میں، ورنہ صوبہ سرحد کی سیٹوں کے علاوہ کے پی کے کی سیٹوں کے علاوہ ان کے پاس صرف ایک سیٹ سی شفقت محمود کی، اس پہ بھی لوگ 1300 باتیں کرتے ہیں. باقی سرور کی پہلے سیٹ تھی اور راؤ صاحب کی پہلے سیٹ تھی، عمران خان پہلے ممبر تھے. ایک ممبر آیا صرف پنجاب میں، اور ایک اسد عمر آئے ہیں اسلام آباد سے. آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں اس وقت مقبولیت ہے کیونکہ بڑے بڑے پروجیکٹس کر رہے ہیں، اورنج لائن ہے، میٹرو بس ہے، باقی چیزیں، ڈزنی لینڈ اب تو اناؤنس ہوا ہے پنجاب میں، آپ سمجھتے ہیں کہ مقبول ہیں اس وقت پنجاب میں پی ایم ایل این؟ آپ جلد سنیں گے لاہور میں ہالی ووڈ نہ بنے گا، اور بھی بہت ساری چیزیں بنے گی. میں کہنا نہیں چاہتا لائیو پروگرام میں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ لاہور پاکستان نہیں ہے. لاہور جب بدلتا ہے نا تو میں نے لاہور کو آنکھوں میں خون بھی دیکھا ہے. میں ایک سیاسی ورکر ہوں. میں نے وہ دور بھی دیکھا ہے کہ جب لوگ جلوس نکالتے تھے خضر حیات کے خلاف، ادھر سے لکشمی چوک سے نکلا اور بھنگی والی توپ پہ پہنچا، اور جلوس تاریخی خضر حیات کے خلاف تھا اور بھنگی والی توپ پہ پہنچا، اور اس نے کہا تازہ خبر آئی ہے، خضر ہمارا بھائی ہے. چھوڑیں لاہور کی اس سیاست کو. لاہور پاکستان کا دل ہے. جب بدلتا ہے تو اس طرح بدلتا ہے کہ پتہ لگ جاتا ہے کیسے بدلتا ہے. کراچی کی سیاست کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کل کے اس واقعے کے بعد جیسے ہم نے سنا تھا کہ چودھری نثار صاحب نے سی ایم سندھ کو فون کیا اور کہا کہ باہمی مفاہمت سے رینجرز کے اختیارات کا معاملہ حل کیا جائے. اس وقت پھر توسیع ہو گئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بڑے کھلے دل سے دستخط نہیں کرتے ہیں، کھلے دل سے یہ اختیارات نہیں دیے جاتے کراچی میں. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ سر ان میں اتنا تپڑ نہیں رہ گیا. میں نے آپ کو بتایا عزیر بلوچ پکڑا گیا ہے، شیخ محمد علی بھی طلوع ہو جائے گا، لوگ جیسے آپ اینکر بتا رہے ہیں، حاجی ارون بھی ہو جائے گا، اور مرتضیٰ بھٹو کا کیس ہے، بے نظیر شہید کا کیس ہے، ظفر بلوچ کا کیس ہے، خالد شہنشاہ کا کیس ہے، بلال شیخ کا کیس ہے. یہ سارے زندہ کیس ہیں. صحیح. یہ تو حکومت سندھ کی بات ہوئی نا شیخ صاحب، یہ تو حکومت سندھ کی بات ہوئی. ایم کیو ایم کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کو تو فائدہ ہوا ہے. کل ہم دیکھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیس کی بھی پیشی تھی لندن میں، اس کا حال آپ کے سامنے ہے. میں بہت پہلے کہہ چکا تھا کہ الطاف حسین کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. اور بلدیاتی انتخابات میں جو ان کو کامیابی ملی ہے، دیکھیں بلدیاتی کے بارے میں بھی دیکھیں نا، ایک مہاجر کے خلاف آپریشن کرتے ہیں، اوپر سے الیکشن آ جاتا ہے. یہ سادہ لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے. ہمارے موجودہ جو مقتدر حلقے ہیں وہ کوئی اتنی سیاسی اپروچ نہیں رکھتے، سیدھے
کہ ایک طرف آپریشن ہو رہا ہے, دوسری طرف الیکشن ہے. مہاجر کے لیے کوئی متبادل سوچ نہیں ہے. مہاجر ایم کیو ایم کو ووٹ دے گا. میں کہہ رہا تھا کہ یہ 80-90% ووٹ جو ہیں 90-95% بھی لے جا سکتے ہیں. لوگ میرا مذاق اڑاتے تھے, پھر کہتے تھے آپ کی پیشن گوئیاں غلط ہوتی ہیں. یہ تو پولیٹیکل انالیسز ہے جو ٹوٹلی غلط بھی ہو سکتا تھا, کیونکہ میرے اندر یہ کمی ہے کہ میں بیفور ٹائم کر دیتا ہوں پولیٹیکل انالیسز اور لوگ اس کو پیشن گوئیوں میں لے جاتے ہیں. سر کیا کہیں گے, بلدیاتی انتخابات کے بعد اب اختیارات کے لیے سرگرم نظر آتی ہے متحدہ. کہنا یہ ہے کہ ان کو ووٹ تو ملے, بلدیاتی انتخابات وہ جیت بھی گئے, لیکن ابھی تک حلف نہیں اٹھایا ہے میئر آف کراچی نے. دیکھیں یہ ایسے ہی دودھ میں مینگنے ڈالنے والی بات ہے سندھ حکومت کے. ان کو اختیارات بھی ملیں گے ورنہ سپریم کورٹ سے لے لیں گے اور وہ میئر بھی بن جائیں گے. آپ راستہ ایک ناجائز طریقے سے روک رہے ہیں. جھوٹی حکومتیں اور لوگوں کو جھونپڑی کے تنکے نہیں دے سکتی, پھر اسمبلیوں میں کہتے ہیں میں نے یہ دیا اور میں نے یہ دیا اور میں نے یہ کیا. ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو ووٹ دینے کے لیے. یہ گینگ آف 5 ود دیئر 30 kids, ان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ہمیں ملتا ہے. اپنے بچوں میں بانٹتے ہیں, ہمارے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. چل دفعہ ہو. اپنا بچہ روئے تو ان کے سر میں, اب میں کیا کروں, اپنا بچہ روئے تو ان کے دل میں درد ہوتی ہے, پڑوسی کا بچہ روئے تو ان کے سر میں درد ہوتی ہے. کہتے ہیں چپ کرا, کیا مسئلہ بنایا ہوا ہے اس نے. ایک عام تجزیہ یہ بھی ہے شیخ صاحب کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کسی بھی دور میں کسی بھی وقت میں اٹس ناٹ این ایزی کنٹری ٹو گورن اور ٹو مینیج. ہم جہاں بہت ساری کمیوں کی کوتاہیوں کی بات کرتے ہیں, اگر میں آپ سے تجزیہ لوں ایز اے سیاسی ورکر, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی کوئی ایک کامیابی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک میٹر انہوں نے بہت اچھے سے ہینڈل کیا ہو, وہ آپ کی نظر میں کیا ہوگی؟ اگر آپ کی نظر میں ہے تو مجھے بتائے, میں ہاں اور نہ میں جواب دے دوں گا. اگر کوئز کا انٹرویو ہے تو مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا. جی میں تو بالکل دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی چیز دیکھیں نا, پٹرول میں نے آج قرارداد دے کے آیا ہوں کہ خدا کے لیے 40 روپے کا کر دو. آپ کو آلو نظر آ رہے ہیں 5 روپے کے, اور جو سارا مال اندر کر رہے ہیں آپ پٹرول کا. آج میں پی آئی اے کی نجکاری اور اس کے 3 آدمیوں کی شہادت پہ بھی اسمبلی میں قرارداد دے کے آئے ہوں تحریک التوا. تو اب کیا کریں بتائیں, اسمبلی میں جاتے ہیں اسپیکر بند ہیں, باہر آتے ہیں جلسے آج کل اتنے مہنگے ہیں کہ کرنے کی گنجائش نہیں. آج آ کے ٹی وی پہ ہی روتے ہیں کہ یار شام غریبہ مناتے ہیں کہ ظلم ہو گیا, دہشت گردی ہے, ناکام ہے, نالائق ہیں, بجلی نہیں, پانی نہیں, گیس نہیں, کوئی روزگار نہیں, صرف آ کے فیتے کاٹتے ہیں. کوئی فیتا کامیاب نہیں ہوا. نندی پور آپ کے سامنے ہے, کیا حال ہے اس کا. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے. آپ نے میڈیا کا استعمال کیا, ہمیں امید ہے کہ آپ کی یہ بات, آپ کا تجزیہ لوگوں تک پہنچے. آپ کی آمد کا, آپ کے یہاں ہونے کا بہت بہت شکریہ. اور اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. آج کے اس ڈسکشن کے حوالے سے اگر آپ کے کامنٹس اور فیڈ بیک ہو ضرور مجھے بھیجیے آن ٹویٹر @SidraIqbal, لائک وائز آن facebook facebook.com/SidraIqbal.official. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.